کے علاوہ جو ہمارا سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے مطالعہ کرنا۔ ہماری زندگی میں مطالعہ بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ہمارا موبائل کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، ہم بس چیزوں کو سکرول کرنا جانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2 منٹ میں 3 منٹ میں بات بالکل ختم ہو جائے۔ کہیں پہ تھوڑی سی لمبی تحریر لکھی ہوئی ہو تو ہم فوراً سے اس کو سکرول کر دیتے ہیں کہ اب اتنی بڑی لمبی بات، اتنی لمبی تحریر کون پڑھے گا۔ ہمیں مطالعے کی عادت بالکل ختم ہو گئی ہے، ہماری کتابوں سے دوستی ختم ہو گئی ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ جڑنا بھی چاہتے ہیں اور ہم انسانوں سے دور بھی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، جب ہم انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں پھر بھی ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر اگلا انسان ہمارے مزاج کے مطابق نہیں نکلا پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم دور رہتے ہیں پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری زندگی میں مطالعہ بہت کم ہے، کتابوں کے ساتھ دوستی بہت کم ہے۔ ہم اپنا وقت اپنے ساتھ کیسے گزاریں اس چیز کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں انفارمیشن نہیں ہے، ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ادب اداب نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا کریں تاکہ آپ کو وقت ہی کم ملے کہ آپ دوسروں کے ساتھ فضولیات بات کریں، فضولیات چیز کو دیکھیں یا فضولیات سرگرمیوں کو اپنائیں۔ ایک اور بہت اہم پہلو ہے جو ہماری اصلاح کرنے میں بہت ضروری ہے، وہ ہے فیئر آف اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خوف ختم کرتے جا رہے ہیں۔ انسانوں کا خوف بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ ہمارا باس ہے، ہم نے کام نہیں کیا تو وہ ہمیں کام سے نکال دے گا، اس کی بات نہیں مانی تو ہمارے ساتھ اس طرح سے کرے گا، ہماری سیلریاں کاٹ لے گا، ہمیں لیو نہیں دے گا، ہمیں جان بوجھ کے زیادہ کام دے گا۔ انسانوں کو انسانوں سے خوف ہے، انسانوں کو انسانوں کا ڈر ہے، لیکن ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہمیں انسانوں کا ڈر ہے، کیونکہ ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا۔ ہم کچھ بھی اچھا کرتے ہیں یا کچھ بھی برا کرتے ہیں، ہم انسان کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ری ایکشن میں کیا کر سکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے نا تو پھر ہم انسانوں کا خوف اپنے اندر سے ہٹا دیں گے۔ ہم اس چیز پہ یقین کر لیں گے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر ہمیں ہماری اچھائی کا صلہ ملتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے ذریعے ہمیں ہماری اچھائیوں کا صلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان نے ہمارے ساتھ برا کیا تو اس انسان نے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے، اس کے بدلے میں ہم نے اچھا بننا ہوتا ہے۔ تو ہم جب اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، ہمارے رزق کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے باس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے احترام کرنا، لیکن وہ دیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، لیکن ہم اس چیز کو کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں، ہم اس باس کو ہی اپنا خدا مان لیتے ہیں کہ اسی کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری نوکری ہے۔ اب میں یہ ہرگز یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیں، ہم کام کرنا چھوڑ دیں، ہم چھٹیاں کرنا شروع کر دیں، ہم لوگوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بے شک سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنا کام اچھے طریقے سے کریں، ہم اپنا جو بھی ہمیں اسائنمنٹ دی گئی ہے اس کو ایمانداری سے کریں، لیکن آپ کو کچھ غلط کرنا پڑ جائے تو آپ کو تب اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب ہم اس چیز پہ خوف طاری کر لیتے ہیں کہ ہمارا باس ہی سب کچھ ہے تو پھر ہم بہت کچھ غلط بھی کر لیتے ہیں اپنی جاب کو بچانے کے لیے۔ میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میرا اپنا آپ ہے، میرا سوشل سرکل کیسے چلے گا۔ تو یہ خوف جو ہے یہ ہمیں وہ کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے جو ہمارا اسلام بھی نہیں ہمیں اجازت دیتا اور ہماری اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، ہمیں انسانوں کا خوف ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر سے انسانوں کا خوف ختم کریں، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کو بہت زیادہ بہتر کرے گا، کیونکہ آپ وہ سب کام جو اخلاقیات کی طور پہ بھی آپ کو نہیں کرنے چاہیے اور جو آپ کو اسلامی طور پہ بھی نہیں کرنے چاہیے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔